الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان وقد قال الله تعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. موج طوفان میں جب نام محمد لے لیا، موج طوفان میں جب نام محمد لے لیا، ڈوبتی کشتی کے تنکے ہی سہارے ہو گئے. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی نظروں کا اعجاز ہے. یا محمد، آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے. جس طرف اٹھی نگاہیں، جس طرف اٹھی نگاہیں، سب تمہارے ہو گئے. سب حضرات اونچی آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت رانا خلیل احمد کی ساس مرحومہ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، اور مرحومہ کے لیے اللہ رب العزت قبر کی آخرت کی تمام منزلیں آسان فرمائے. وہ رسا کو اللہ صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات گرامی، جس طرح مرحومہ کو قبر سے واسطہ پڑا ہے، ہر ایک کو قبر کے ساتھ واسطہ پڑنا ہے. موت سے بھی ہمارا واسطہ پڑنا ہے اور قبر سے بھی واسطہ پڑنا ہے. تو ہمیں اس کچی کوٹھڑی اور کالی کوٹھڑی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. موت کی تیاری اور موت کی فکر اور فکر آخرت کی ضرورت ہے میرا بھائی. اس کالی کوٹھڑی کے اندر اور اس کچی کوٹھڑی کے اندر، اس خاموش کالونی کے اندر اعمال کی کرنسی، نیکیوں کی کرنسی اور تقوی کی کرنسی کام آئے گی. اس کے علاوہ کوئی چیز کام، مال جائیداد، دولت، بینک بیلنس، صدارت، عہدہ، ملازمت، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. صرف قبر میں اعمال چلیں گے، اعمال کی کرنسی چلے گی. اس کے علاوہ کچھ کام نہیں آئے گا. جو کچھ ہم کما کر یہاں سے لے کر جائیں گے وہی کام آئے گا، وہی کام آئے گا. تو موت سے بھی واسطہ پڑنا ہے اور قبر سے بھی واسطہ پڑنا ہے. تو جیسے واسطہ پڑنا ہے تو واسطہ پڑھنے سے پہلے ہم کچھ سوچ لیں، کچھ تیاری کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے،
قریب ان کے قبرستان تھا پڑوس کے اندر، قبرستان کے اندر چلے گئے، فاتحہ خوانیاں پڑھی، ایصال ثواب کیا، اس کے بعد ایک بوسیدہ قبر پہ نظر پڑی کہ پرانی قبر ہے، بوسیدہ ہو چکی ہے، اور وہ زبان حال سے کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے کہ اے حضرت مجھے بھی تو تحفے کی ضرورت ہے، مجھے بھی عطیے کی ضرورت ہے، ہم بھی محتاج ہیں۔ تو حضرت اس قبر کے قریب کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کی جو اللہ نے چڑھا پڑھ کر ایصال ثواب کیا۔ ایصال ثواب سے فارغ ہونے کے بعد اس قبر کے قریب دیکھا کہ ایک کتبہ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کو جب صاف کیا، صاف کرنے کے بعد وہ لکھائی سامنے نظر آنے لگی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا رستم ہند امام بخش۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ رستم ہند امام بخش۔ یہ رستم ہند کی قبر ہے جس کا نام کیا ہے؟ امام بخش ہے۔ بہت بڑا پہلوان تھا، بہت بڑا ہند کا رستم تھا۔ یہ وہ پہلوان تھا جس کو راجہ مہاراجہ ہاتھی بھیج کر اپنے گھر بلوایا کرتا تھا، جس کے لیے سپیشل قالین بچھائے جایا کرتے تھے۔ لیکن آج وہ قبر کے اندر ایک ایک نیکی کے لیے اور ایک ایک سبحان اللہ کے لیے ترس رہا ہے اور وہ محتاج ہے، جس کو رستم ہند کہا جاتا ہے۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اے مگر روک نہ سکے رستم و پہلوان کیسے کیسے۔ تو سب نے جانا ہم جتنے بھی بڑے پہلوان بن لے میرا بھائی، موت سے کوئی نہ بچا ہے نہ کوئی بچ سکتا ہے۔ چنگیز خان کا نام آپ نے سنا ہوگا، مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں فلاں درخت کے نیچے مجھے دفن کر دینا۔ مر گیا، انتقال ہو گیا، وصیت کے مطابق ساتھیوں نے اٹھایا اور اس درخت کے نیچے جہاں کی وصیت کی تھی دفن کر دیا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا غیبی نظام حرکت کے اندر آیا۔ دوسرے دن بارش شروع ہو گئی، اتنا چلی اتنا چلی اتنا چلی کہ 6 مہینے تک بارش ہوتی رہی۔ 6 مہینے تک بارش ہوتی رہی۔ وہاں پھر سارا جنگل ہی جنگل بن گیا، جنگل ہی، وہ ساری جگہ جنگل میں بدل گئی، اور جس درخت کے نیچے اس چنگیز خان کو دفن کیا گیا قبر بنی تھی، وہ درخت بھی اس جنگل کے اندر مل گیا۔ نشاندہی ختم ہو گئی، علامت ختم ہو گئی۔ اس کے چاہنے والے، اس کے ساتھی، ان کو بھی اب پتہ نہیں تھا کہ چنگیز خان کی اور ہمارے سردار کی قبر کہاں ہے۔ یہ وہ چنگیز خان تھا جس کا لشکر 3 دن تک گھوڑوں کی پشت پہ رہا کرتا تھا۔ اگر ان کو پیاس لگتی خنجر ان کے پاس ہوتے تھے، اور خنجر کی پشتوں کے اندر، گھوڑوں کی پشتوں کے اندر خنجر کو گھماتے خون کا چشمہ نکلتا، کٹورے ان کے پاس ہوتے تھے اور وہ بھر کر خون پی لیا کرتے تھے، اور یہی ان کا پانی تھا۔ اتنا بڑا ظالم تھا چنگیز خان، جس نے ایک ایک وقت میں 20 لاکھ انسانوں کا قتل کرایا، لیکن آج اس کی قبر کیا ٹھکانے کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ سکندر اعظم کا آپ نے نام سنا، کتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ جب دنیا سے جانے لگا کہنے لگا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے بہر کر دینا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ سکندر اعظم خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جا رہا ہے، سب کچھ یہاں دھرے کا دھرا رہ گیا ہے۔ یہ وہ سکندر اعظم ہے جس نے دنیا کو فتح کیا ہے، دنیا کو فتح کیا، جس کی قبر بابل کے کھنڈرات کے اندر ہے۔ یہ بابل جو عراق کا شہر ہے، اس کے کھنڈرات کے اندر اس کی سکندر اعظم کی قبر ہے۔ لیکن جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا، اتنا بڑا بادشاہ، لیکن آج اس سکندر اعظم کی قبر کی نشاندہی مشکل ہے، مشکل ہے میرا بھائی۔ تو میرا بھائی، انسان کو اپنے اعمال اور اپنے ایمان بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے ہاں ایمان اور اعمال کا سکہ چلتا ہے، اللہ کے ہاں ایمان اور اعمال کی کرنسی چلتی ہے۔ جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے پھر لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پھر لوگ اس کے لیے تو خوشبودار زندگی گزار کر جاؤ تاکہ لوگ آپ کو پیچھے یاد رکھیں۔ تو میرا بھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور غلامی کے بغیر کامیابی گزارا نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، نہ دنیا میں، نہ موت کے وقت، نہ قبر میں، نہ آخرت میں۔ جی تو سچے عاشق بنو،
سچے عاشق بنو، بناسپتی نہ بنو. 2 نمبری عشق میں نہیں چلتی، محبت میں نہیں چلتی جی. اگر ہم سچے نبی کے غلام بنیں گے، سچی محبت سچا عشق ہوگا، پھر کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم چومے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کے اندر سب سے بڑے عشاق تھے، اور عشق اور محبت اور غلامی رسول کی وجہ سے عرش والے نے صحابہ کو اٹھا دیا اور چمکا دیا اور کامیاب کر کے دکھا دیا عرش والے نے. ہاں آج ہمارے اندر صرف زبانی دعوے ہیں، عشق اور محبت کی حقیقت کچھ نہیں ہے، اور ہماری مستورات اور خواتین تو بالکل ہی کوری اور خالی ہیں، دین سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، نبی کی غلامی اور تابعداری اور فرما برداری سے دور ہیں. دیکھو دیکھو عشق اور محبت کی مثال دیکھو آپ. احد کا میدان گرم ہے، احد کا میدان ایسے اب آپ دیکھ کر آئے یا نہیں ہے؟ مدینہ کی دھرتی پر احد کا میدان پہاڑ ہے، اس کے دامن کے اندر جنگ احد لگی ہوئی ہے، غزوہ احد لگی ہوئی ہے. تو ایک مدینہ طیبہ سے بوڑھی اماں خاتون جس کا نام ام عمارہ ہے، 90 سالہ